اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی، ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے، اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی سطر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو. جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آملہ یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل رکھ لو، کوئی منع نہیں کر رہا. گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا. تمہیں پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر؟ گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے. اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہنتے نہیں. گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ بہت بڑا بےہودہ بول گے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ وردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سڑک کے ادھر آ گئی، پہلے ہوئے قمیص سڑک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منها، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے، اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی ہے. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی نہ ہوں گے، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہے، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے.
وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا. آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار دو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہے. دوپٹہ بھی آج کل رکھا ہے گیا گھر میں. آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی. اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا, ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں, اپنے دوپٹوں کو کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے. وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لے, وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لے, اپنے سینوں پر. جیوب جیب کہاں ہوتی ہے؟ ہوتی تو اندر بھی ہے, پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے, لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر. تو جیب کا مطلب سینہ. قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے, پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے. کہ اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو, نہیں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ, چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو, اپنی چادروں کو, اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالیں. آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ کیا دوپٹہ اوڑھے. آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آیت قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ. قیامت کی جو نشانیاں, سنیے, قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی, قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی, ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما يرفع عن هذه الامه, اس امت سے, ہمارے مسلمانوں سے, امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی, ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی, ان اول ما يرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ, وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی. شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی, حیا کرنا چھوڑ دیں گی, ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. آج کل بھابھی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے, لو میرج کیا ارینج میرج, اب شرم کیا رہے گی. جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چل جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے. جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو, وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ بھٹکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو, اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حد پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو, تو پھر شرم اور حیا نہ کہا گئی ہے. سننا پڑے گا, یہ سخت جملے ہیں, سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا, کیونکہ یہ حق, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. میرے بھائیو, جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے, اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے. دونوں مجرم ہے اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہے اور دونوں حرام ہے. اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی, ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو,
سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ کون سے ہیں؟ اسکول میں پڑھاتی ہے، ٹیچر ہے، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیہ چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم ہے سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جب کے جبل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو پسند آ جائے تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائے تو مجھے بتانا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، آئے موسم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہے، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرأت اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی منت آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب
जब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिना रोक टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की ज़बान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी माँ बहनों को क्या दर्द देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं देख रही है। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब सब मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी माँ बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है, हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदी अरब तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कुवैत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहे तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं। ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतु शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के पास, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतु शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल हैं। क्या हमारी माँ नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की माँ नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां ये भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें।
بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے, عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ, آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے, اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھکڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے. میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا, اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن, کہ تم جب بھی بازاروں میں کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے محمد کے ساتھیو, تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا, کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا, سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی, یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے, ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے. میرے بھائیوں, اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز سے بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کی اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی, عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے.
ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہماری باڈی اور ہمارے جسموں کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی۔ اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں، ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں، ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے۔ وہ اپنی چادریں اوڑھ کر، اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے، اے عمر کے ساتھیو، اے عمر کے ساتھیو، اے امیر المومنین کے ساتھیو، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے، تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اے محمد کے ساتھیوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا، عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ، بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔
تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی. ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے. ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا. جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی. ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا. اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نمرود آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے. عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے، اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی. غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ. 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر چھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی. اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے. کہا نہیں. کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا. کہاں؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ. وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی. اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے. 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی داغ نہیں گرا ہے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے. پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے. حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی. تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے میں لگتا ہے تو لگنے دے. تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آنکھ کیوں رو رہی ہے. یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے. کہتے ہیں حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا. حجاج نے کہا بھائی تو سمجھنا چاہتا ہوں. آیا اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے. لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا. تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے. اے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے. میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ اے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے. اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پر لٹکتا ہوا دیکھتی.
میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔